کراچی کی ایک پرانی بستی میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا فراز۔ چھوٹا سا کچا مکان، چھت سے پانی ٹپکتا اور کمرے میں صرف ایک پنکھا، وہ بھی اکثر بند۔ ماں بیمار تھی اور باپ ایک کارخانے میں مزدوری کرتا تھا۔ غربت نے کبھی ان کے چولہے کو بھر کے نہیں جلنے دیا۔ فراز چھوٹی عمر سے محنتی تھا۔ دن میں اسکول، شام کو چائے کے ہوٹل پر کام اور رات کو بیمار ماں کا خیال۔ مگر اس کے دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اکثر آسمان دیکھ کر کہتا، امو ایک دن ہم بھی اچھے دن دیکھیں گے۔ ماں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور وہ کہتی، میرے بچے، رب سب کے دن بدلتا ہے۔ حصہ دوم، محبت اور قربانی۔ کالج میں فراز کی ملاقات ہوئی ہنا سے۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھر سے تھی، خوبصورت، ذہین اور بہت نرم دل۔ ہنا کو فراز کی سادگی اور صاف گوئی بھا گئی۔ وہ دونوں اکثر لائبریری میں پڑھتے، چھوٹے خواب باندھتے۔ ایک دن ہنا نے کہا، اگر تم سے شادی کی تو کیا میرے ابو مانیں گے؟ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارے خواب چھیننا نہیں چاہتا، میں تمہیں محل دینا چاہتا ہوں، چھوٹی زندگی نہیں۔ مگر قسمت ظالم نکلی۔ حصہ سوم، غربت کا وار۔ فراز کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسپتال میں داخل کرایا مگر پیسوں کی کمی تھی۔ فراز نے نوکری چھوڑی تو ٹورلز دینے لگا، دن رات مزدوری کی۔ مگر ماں نہ بچ سکی۔ اسی سال اس کے باپ کا کارخانہ بند ہو گیا۔ قرضوں نے سر پر سایہ ڈال دیا۔ ادھر ہنا کے باپ نے اس کی شادی ایک امیر زادے سے طے کر دی۔ ہنا نے رو رو کر منع کیا مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ فراز کو خط میں صرف ایک لائن لکھی، میں ہار گئی فراز، معاف کرنا۔ فراز ٹوٹ گیا۔ دل، امید، سب کچھ جیسے مر گیا۔ حصہ چہارم، تنہائی اور بدلا وقت۔ فراز نے خود کو سنبھالا۔ ساری توانائی تعلیم پر لگا دی۔ کئی بار بھوکا رہا مگر ہارا نہیں۔ آخرکار اسکالرشپ ملی۔ وہ بیرون ملک گیا، انجینئرنگ مکمل کی اور واپس آ کر ایک مشہور کمپنی میں جاب ملی۔ آج اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، عزت، سب کچھ تھا مگر دل خالی تھا۔ ایک دن وہ ایک ہسپتال کے باہر رکا۔ ایک عورت کو زمین پر گرا دیکھا، وہ ہنا تھی۔ بکھرے بال، چہرے پر درد، ساتھ ایک چھوٹا بچہ کمزور سا۔ ہنا نے اسے دیکھا اور رو دی، میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، میں بس تمہیں دیکھنے آئی تھی، یہ بچہ تمہاری یاد میں جیتا ہے۔ فراز نے اسے سہارا دیا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم سب کچھ پا لیتے ہیں مگر جو دل ہار دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اختتام، سبق۔ فراز نے ہنا اور اس کے بیٹے کو ایک چھوٹے فلیٹ میں رکھا، ان کے علاج کا بندوبست کیا۔ وہ ہر ذمہ داری نبھاتا رہا مگر کبھی اس کی زندگی میں ہنسی واپس نہ آ سکی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت صرف جسم کو نہیں، خوابوں کو بھی مار دیتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کچھ ادھورے خواب دفن ہوتے ہیں۔